कसूर के इलाके मंडी उस्मानाबाद, जहां पर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनको वर्गलाकर अगवा करता है और उसके बाद उनको सिंध के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए में फरोख्त कर देता है। वहाँ पे किसके बाद छूट के आए थे, वो क्या क्या करते थे वहाँ पे? सर उनका 2 नंबर काम ही है। उन्होंने कहा कि ये 50,000 ले जाओ। हमारी बात आपस में ये हुई थी कि पीछे से हालात देखकर या वापस करनी पड़ी तो ये पैसे वापस कर देंगे, नहीं तो फिर दूसरे भी ले लेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ आसिफ। नाजरीन, आज की क्राइम स्टोरी है कसूर के इलाके मंडी उस्मानाबाद की, जहाँ पर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनको वर्गलाकर अगवा करता है और उसके बाद उनको सिंध के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए में फ़रोख्त कर देता है। इसी गिरोह के हाथों इसी इलाके से 1.5 साल कबल अगवा होने वाली 20 साल लड़की को पुलिस ने बाजियाब भी करवाया है। ये गिरोह अब तक कितनी बच्चियों को अगवा करके फ़रोख्त कर चुका है, पुलिस ने इस गिरोह को कैसे पकड़ा, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो मुल्ज़िम मौजूद है। क्या नाम है आपका? अशफाक। ये कब से काम कर रहे हो? सर ये सानिया को हम छोड़ के आए हैं उधर। इससे पहले सर हमने कोई लड़की नहीं उधर छोड़ी, साबित कर सकते हैं सर। अच्छा, कहाँ पे छोड़ के आए थे सानिया को? सिंध सर, चांडिया मोड़ पे सर। वहाँ पे किसके पास छोड़ के आए थे? जैदा के पास ही सर। उधर अक्सर ये दूसरे जो हैं ये जाते थे। इन्होंने कहा कि इसको उधर छोड़कर पैसे ले। ताज, मुनव्वर। ये आपके दोस्त हैं? जी ये मेरे सौरों से रिश्तेदार हैं सर। अच्छा, ठीक है। पहले इन्होंने मेरी बीवी को उधर छोड़ा था जी। वो उधर से बरामद हुई थी, उस वजह से उधर मैं भी जगह को जान गया, तो इसको सर फिर हम उधर छोड़ कर आए। क्या वहाँ पे किसके पास छोड़ के आए थे, वो क्या क्या करते थे वहाँ पे आप? सर उनका 2 नंबर काम ही है। तो आपने पहले अपनी बीवी को वहाँ पे छोड़ा? हमने नहीं सर छोड़ा था, हमने बरामद की थी, जिस वजह से हमें पता चल गया कि ये जगह ऐसी है। तो फिर आपने ये सानिया, ये आपकी क्या लगती है? सर ये मेरी जो बीवी है और ये बाजी सानिया की जो वालदा है, ये मसेर हैं सर, कज़न जैसे। तो आप क्यों छोड़ के आएगी? आपकी क्या इनके साथ कोई रंजिश थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, क्या वजह? सर ये जो मुनव्वर था ना हमारे साथ, ये मांगता था रिश्ता, इन्होंने दिया नहीं। ये जो इसका खामंद है शकील सर, ये इसके 2 मुनव्वर हैं सर। एक मुनव्वर बाजी सानिया का बाप है, एक मुनव्वर और है पाक बतन कल्याण गांव का रहने वाला। अच्छा। उसने सर मांगता था अपने लिए रिश्ता। उसके घर पहले भी 2 बीवियाँ हैं सर। ऐसे ही वो ले गया है और उसने निकाह किए हुए हैं। 2 बीवियाँ हैं पहले उसकी सर, ऐसे ही वो इनकी हैं वो। अच्छा। इस ख़ानदान से ही तो इन्होंने उनको दी नहीं। ये जो शकील है ये भांजा है सर, बाजी सानिया और ये मामे फूफी के हैं, रिश्ता है इनका। तो ये सर देते नहीं थे। ये जब निकाल के शकील उधर से लाया है मस्तेकी से, इसने निकाह किया है, तो ताज जो है इनका बहनोई, उसके पास रहने लगा जी। अच्छा, फिर सर मैं भी उधर गया हूँ। इसने मुनव्वर ने कहा कि इसको उधर ही छोड़ आओ जिधर से तुम्हारी बीवी को छोड़ा था, तो सर मैं इसको फिर उधर छोड़ आया हूँ। तो वहाँ पे कितने में फ़रोख्त की थी उधर? सर वो अभी बात चल रही थी, पैसे लिए नहीं, 50,000 आया था। कितने में फाइनल, कितने में हुआ? फाइनल नहीं हुआ था सर। क्या 50,000 रुपये कैसे उन्होंने आपको दे दिया? क्या उन्होंने कहा कि ये 50,000 ले जाओ। हमारी बात आपस में ये हुई थी कि पीछे से हालात देखकर या वापस करनी पड़ी तो ये पैसे वापस कर देंगे, नहीं तो फिर दूसरे भी ले लेंगे। अच्छा, दूसरे कितने ले लेंगे आप? सर वो तो फाइनल होता है जब बात ख़त्म हो, 2 लाख में, 2.5 लाख में। शर्म हया नहीं आई कि आप क्या घृणा काम कर रहे हैं कि एक खातून को आप पंजाब से उठाकर सिंध के अंदर फ़रोख्त कर रहे हैं? सर इंसान है, गलती हो सकती है। आप गलती के ऊपर गलती किए जा रहे हैं। एक आपकी बीवी पहले वहाँ पे पहुंचे, आपने वो अड्डा देख लिया, अब आप देखिए ये भी आपकी अजीज़ है तो आपने उसको भी छोड़ दिया। कुछ शर्म है आप? सर इंसान होता है, गलती हो सकती है। आगे से सर हमसे लिखवा लें, ज़िंदगी में अभी कोई ऐसी शिकायत आए तो जो मर्ज़ी कर लें सर। आपने पहले भी इस लड़के को उठाया गया और शकील और उसके साथ आपका मामला हुआ था कि आपने पैसे भी लिए थे इसके, इसी लड़की के? नहीं सर, पहले किसी के साथ नहीं। आपको पैसों का झगड़ा हुआ था शकील के साथ? नहीं सर, शकील के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ सर। आप काम क्या करते हो? मैं सर मजदूरी करता हूँ, 3-4 जानवर रखे हुए हैं। ये जो 2 नंबर काम है, इसमें कब से पड़े हो या अब तक कितने खवातीन के साथ इस तरह काम कर चुके हो? सर ये हमने पहले दी है सर। अच्छा। या ये मेरी बीवी पहले इन्होंने दी थी तो वो उधर से बरामद है। ये आपने फिर अपनी बीवी का बदला लेने के लिए ये काम किया?
سر ایسے ہی لگا لو. لگا لو میں کہ لگاؤں, آپ اپنے دل کی بات بتائیں نا, اصل میں اصل مین سٹوری آپ کے پیچھے کیا ہے, کیا مقصد تھا آپ کا؟ سر وہ بات بھی ذہن میں آتی ہے, لیکن منور جو ہے نا اس کی بھی بات اس میں ہے. وہ رشتہ مانگ رہا تھا, وہ انہوں کو نہیں دیا, تو یہ زبردستی پہ سارا سین کیا آپ لوگوں نے. جی سر. شرمی کی حد ہے. آگے چلتے ہیں, ہم پولیس سے بھی بات کریں گے, پولیس کے اعلیٰ افسران سے بھی اس کیس کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں, یہ کب سے کارروائیاں کر رہے ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی پی او قصور عمران کشور صاحب, ان سے ہم بات کریں گے اس کیس کے حوالے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر بتائیے گا یہ منڈی عثمان والا کے اندر یہ جو واقعہ پیش ہے لڑکی کے ساتھ, یہ کب اس کو اغوا کیا گیا تھا اور اس کو برآمد کس طرح کیا گیا؟ تھینک یو ویری مچ جی. یہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس تھا, اس میں ہائی کورٹ میں بھی نے بھی نوٹس لیا ہوا تھا اور ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. یہ بچی جو ہے اس کی 20 سال کے قریب عمر ہے, ثانیہ بی بی کی, اور منڈی عثمان والا ایک ہمارا پولیس اسٹیشن ہے, اس میں ہمیں یہ کیس رپورٹ ہوا. بڑی ہیکٹک ایفرٹس کی گئیں, پہلے بھی کی گئیں, لیکن وہ فروٹفل نہیں ہو سکی. اس کے جو ملزم تھے, جب ہم نے ان کو بڑا انٹروسیولی انٹیروگیٹ کیا اور پھر ہمیں تھوڑے تھوڑے لنکس ملتے رہ گئے کہ یہ پروبیبلی وہ گروپ ہے جو بچیوں کو بہلا پھسلا کے سندھ میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیچ دیتے ہیں. تو یہ پروبیبلی اسی کیس اس کی طرف نشاندہی کر رہا تھا سارا میٹر. اس میں ہم نے ورک کیا. تو پہلے ہمیں ان کی لوکیشن ملی کہ شاید یہ سکھر میں کہیں دے کے آیا. پھر سکھر سے ہم کرتے کرتے روڑی, اور پھر جب خیرپور میں پہنچے تو وہاں پہ ایک محلے میں ہمیں ملزموں کی پوائنٹیشن پہ ہم نے ایک گھر کی نشاندہی کی کہ پروبیبلی اس گھر میں یہ بچی جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور 2 لاکھ کے عوض اس کو بیچا گیا ہے. اس گھر میں ایک بوڑھا شخص تھا جس کو پروبیبلی انہوں نے, وہ گھر میں تو موجود نہیں تھا, اس کو ہم نے وہاں سے آزاد کروایا, وہاں سے ریکور کیا. ڈی پی او صاحب خیرپور نے بھی ہمیں اپنی ٹیم دی اور ہمیں کوآپریٹ کیا اس معاملے میں, اور الحمدللہ اس بچی کو ہم صحت سلامت سے ہم اس کو ریکور کیا اور لے کے آئے. اور پھر ملزم جو ہے اس نے اس کا اعتراف جرم بھی کر لیا کہ اشفاق نام ہے اس ملزم کا, اس کے ساتھ ایک اور ہمراہی ملزم تھا. تو کہ یہ واقعی ہم نے 2 لاکھ کے عوض جو ہے یہ بچی آگے بیچتی تھی. وہ ایک شادی کر لیتے ہیں وہاں پہ کورٹ میں بچیوں کے ساتھ, اور پھر بعد میں اس کو جانے نہیں دیتے, نہ پیرنٹس کی طرف نہ کوئی رابطہ کرنے دیتے ہیں, نہ کوئی فون کرتے ہیں. تو وہ ہم انشاءاللہ اس نیٹ ورک پہ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن فی الحال جو ہمارا پرائم ٹارگٹ تھا کہ بچی کو صحت سلامت سے ہم نے برآمد کرنا تھا, وہ ہم نے اچیو کر لیا. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ بچوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں, اس کے بعد وہ سندھ لے جاتے ہیں, وہاں پہ یہ یہاں پہ بچیوں کو شادی کا جیسے وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. تو اس میں پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ان کا کانفیڈنس گین کر لیتے ہیں. پھر یہ بیسیکلی سندھ لے کے جا کے وہاں پہ ان کو فروخت کر کے خود غائب ہو جاتے ہیں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی یعقوب ایوان صاحب, ان سے ہم بات کریں گے اس کیس کے حوالے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سر بتائیے گا کہ آج یہ آپ کے عدالت کے اندر آپ پر گلباشی کی گئی ہے, یہ واقعہ کیا ہے, یہ کیا سین ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلے تو میاں صاحب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, وہ نیتوں کے حال جانتا ہے اور کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. یہ ایکچولی ایشو اس طرح ہے کہ یہ ایک ثانیہ بی بی 22-23 سال کی بچی ہے. تو یہ اس کو ایک گروہ کڈنیپ کر کے تو کراچی لے گیا, پھر سکھر خیرپور وہاں پہ. تو بچی تو ہم نے ریکور کر کے پھر کورٹ میں پیش کی. اس میں اس کی ماں, بہنیں, فیملی وہ اس طرح ہی ہے جیسے وہ تو بالکل اس پہ تھے کہ بچی فوت ہو چکی ہے یا انہوں نے کہیں ختم. لیکن اچانک اتنے سالوں بعد, اتنے عرصے بعد یکدم ان کے سامنے آنا, پھر کورٹ میں وہ ماں بچی آپس میں ایک بڑی عجیب سی کیفیت تھی, وہ رو پڑی, گلے ملی. تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. بہرحال وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اتنے فرتے جذبات میں خوش ہوئے کہ وہ پہلی شاید کوئی انتظام وغیرہ یا وہاں پہ وہاں پھر انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر ہی, جو شاید ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے, اس سے پہلے میں نے تو خیر نہیں سنا, وہ ڈی پی او صاحب پہ اور ہم سواری ٹیم پہ انہوں نے گل پوشی کی, پھول برسائے, مٹھائیاں تقسیم کی, نعرے بازی کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ہمارا, ہم نے کوئی ان کے پہ احسان نہیں کیا, ہمارا وہ فرض ہے بنیادی اور ہم اسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں. لیکن اس طرح عوام کی دعائیں
دعائیں اور عوام کی ویل وشز اور عوام کے اس طرح ہمارے پولیس کے کارناموں کو سراہنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی باعث عزت اور باعث تقویت ہے. اور مجھے ذہنی طور پہ چونکہ ساری گائیڈ لائن میرے پیارے ڈی پی او صاحب کی تھی، انہوں نے ایک ایک قدم پہ رہنمائی کی، بتایا، گائیڈ لائن دی، اس پہ چلا، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی کرنے سے ہمیں کامیابی ہوئی. تو آج میں بھی بہت خوش ہوں کہ ایک ماں کو، ایک بچی کو اپنی ماں سے اور ماں کو اپنی بچی سے اور میاں بیوی کو ملوا دیا. آج ان کے گھر میں خوشیاں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کے نیک کام کرنے کا. سر یہ بتایا کہ کتنے ملزم گرفتار کیے گئے اس کیس کے اندر؟ اس میں ٹوٹل جی وہ ملزم تھے، کوئی ایک عورت تھی اور 4 اس میں بندے تھے. اس کے ایک عورت کا خامند تھا اور اس کے بھائی وغیرہ 2-4 تھے. یہ بیسیکلی آپس میں فیملی ممبرز ہیں، آپس میں ان کی رشتہ داریاں ہیں، لیکن بیسک ان کا وہ اس کو کہیں کہ بخانے میں جو ہے نا وہ اس کو جا کے چھوڑا ہے اور کسی کو پتہ وغیرہ نہیں تھا. پھر ہم نے بیسک جو ملزم ہے اس کو پکڑا، اس کی انٹروگیشن کی، اور انٹروگیشن بھی میں تو خیر اس چیز کے بالکل ویسے بھی خلاف ہوں، تشدد وغیرہ کے تکنیکی بنیادوں پہ، اور اس طرح کی اس کو احساس جرم دلایا کہ آپ سچ بولو یار، آپ کا ضمیر ہلکا ہوگا، اور آپ جب ضمیر آپ کا ہلکا ہوگا آپ مطمئن ہوں گے. اور کسی کی بچی ہے، آپ کی بچی اپنی جگہ پہ رکھو اور ہمیں بتاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہ کو بتاؤ. تو اس طرح تکنیکی اور نفسیاتی بنیادوں پہ کی، وہ خود بخود اس نے بتا دیا کہ جی ہے. لیکن ہم نے پھر دیر نہیں کی، جب اس نے بتایا فوری طور پہ میں نے اپنے سب انسپیکٹر اور کنسرنڈ ایس ایچ او ڈی ایس پی سے میں نے رابطہ کیا، اور جو سینئر اتھارٹیز تھی وہاں پہ میرے ڈی ایس پی عمران کشور صاحب نے وہ رابطہ کیا، اور پھر مجھے فون پہ بھی اور گائیڈ لائنیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں ہمیں بہت شکریہ سر، تھینک یو. ناظرین جیسا کہ آپ نے ڈی ایس پی یعقوب ایوان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، یہ لاہور کے اندر ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں پر پولیس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی ہیں. اس کے بعد جہاں جو وکلا حضرات ہیں ان کی جانب سے بھی ان پر پھول نشاور کیے گئے ہیں. اور یہ فوٹیج کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح عوام کی جانب سے، شہریوں کی جانب سے اظہار محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. جب پولیس کے اچھے آفیسر اس محکمے کے اندر جب دل لگی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دیتا ہے، اور اس طرح جب آپ کام کریں گے تو دلی سکون بھی ملتا ہے. تو یہ ایک اچھا امیج ہے پولیس کے اندر، ایسے پولیس آفیسر جو محکمے کے لیے بھی سر کا تاج ہوتے ہیں اور عوام کے اندر بھی ان کی مقبولیت ہوتی ہے. یہاں پر اپنے میزبان میاں آصف کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے ہم وطنوں کو رکھے گا بہت سارا خیال. اللہ نگہبان.